حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ طیبہ میں تشریف لانے سے پہلے اس کو یثرب کہا جاتا تھا، اور بیماریاں بہت زیادہ تھیں یہاں پر۔ یہودی بھی بکثرت آباد تھے، مشرکین بھی تھے، اور یہاں جھگڑے بہت زیادہ رہتے تھے۔ دو قبیلے تھے، ایک کا نام تھا اوس اور ایک کا نام تھا خزرج۔ ان دونوں قبیلوں کی لڑائی طویل لڑائی تھی، ان کا آپس میں لڑائیوں کا جھگڑوں کا معاملہ چل رہا تھا، قتل ہو رہے تھے ایک دوسرے کے۔ اب اتنی پرانی دشمنی ختم تو نہیں ہوتی۔ ہمارے پنجاب کے لوگ جانتے ہیں، بدقسمتی سے ہمارے ہاں بھی دشمنیاں چلتی ہیں، اور لوگ فخر سے کہتے ہیں کہ جی ہم تو دشمندار ہیں، ہماری دشمنی چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائے، سب کو عافیت نصیب فرمائے۔ تو دشمنی ایسی تھیں کہ ختم ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا، لیکن رحمت للعالمین کریم آقا، لجپال آقا تشریف لے آئے۔ اب حضور کا آنا ایسا آنا ہوا کہ بہار آ گئی اور یثرب مدینہ طیبہ بن گیا، خوشبوؤں کا مسکن بن گیا۔ جنت کی بہاریں اس کی فضاؤں پر قربان ہو رہی ہیں۔ اب کریم آقا کی آمد کی برکت سے عرب کی ایک معروف جنگ ہے، جنگ بیعاث، وہ ان دونوں قبیلوں کے درمیان تھی۔ تو بڑی بڑی جنگیں جن کی آپس میں ہوتی تھی، اب آقا کی آمد کی برکت سے یہ دشمن آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ چوتھے پارے میں اسی کے متعلق سورہ آل عمران میں ارشاد ہے، اللہ کریم کیا فرماتا ہے ایمان والوں کو؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو، جب تم آپس میں دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، اور تم اس کے کرم سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ اب اللہ کی نعمت کیا ہے؟ اسلام اللہ کی نعمت ہے۔ تو کیا اسلام لانے والا آقا، وہ ہدایت کا سبب بننے والا آقا، اللہ کا رستہ دکھانے والا آقا، وہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ حضور بھی تو نعمت ہے نا۔ اور رب کریم کیا فرما رہا ہے؟ جو اللہ کی نعمت ہے نا تم پر، اس کو یاد کرو۔ تو یہ جو ہم میلاد کی محفلیں سجاتے ہیں نا، یہ اصل میں نعمت کو یاد کرنا ہے۔ اچھا، پہلے بھی امتیں آتی رہیں، بڑی بڑی شانوں والے، بڑے بڑے عبادت گزار، ایسے بھی امتی گزرے ہیں جنہوں نے کئی 100 سال عبادت کی۔ کریم آقا نے خود تذکرہ فرمایا، صحابہ کو بتایا، لیکن اللہ نے جو اعزاز حضور کے غلاموں کو عطا فرمایا وہ کسی امت کو نصیب نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ سنیے کیا ارشاد ہے، یہ آیت نمبر 110 ہے سورہ آل عمران کی۔ کنتم خیر امت اخرجت جتنی امتیں ظاہر کی گئی ہیں نا، میرے محبوب کے غلاموں، تم سب سے افضل ہو، تم سب سے افضل ہو۔ یہ نسبت مصطفیٰ ہے کہ امت مصطفیٰ سب امتوں سے افضل ہو گئی۔ اچھا، آگے ایک اور بڑی اہم بات ارشاد ہو رہی ہے۔ ایک تو نسبت مصطفیٰ ہے نا افضلیت کا سبب، فرمایا تأمرون بالمعروف وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ تم جو ہو نا میرے محبوب کے غلاموں، تم نیکی کی تلقین کرتے ہو، نیکی کے بارے میں بتاتے ہو۔ او یارو آؤ، درس قرآن ہے، آؤ چلتے ہیں نا ذکر مصطفیٰ ہے، آؤ چلتے ہیں میلاد مصطفیٰ ہے، آؤ بیٹھتے ہیں درود شریف کی محفل میں،
آؤ نماز پڑھنے چلتے ہیں، آ جاؤ جمعہ پڑھنے چلتے ہیں، اور میں تم نیکی کی تلقین کرتے ہو اور تم برائیوں سے منع کرتے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ امت مصطفیٰ کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے کہ یہ نیکی کی تلقین کرتے رہیں گے، برائیوں سے منع کرتے رہیں گے۔